زدني علما رب زدني علما. الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاری۔ اللہ اکبر۔ کن فی الدنیا، پیارے رسول نے میرا موڈھا پکڑ کر کے، یہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے، پیارے رسول کا تواضع، ان کا موڈھا پکڑ کر کے گویا تنبیہ کیا، جیسے بچوں کو کہا جائے ذرا خیال کرو، کان پکڑ کے جب کہیں گے تو نہیں بھولیں گے، تو کہا کہ پیارے رسول نے میرا موڈھا پکڑ کر کے مجھ سے کہا کن فی الدنیا، گویا تنبیہ کر کے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ کوئی اہم چیز ہو تو آدمی کو کہتے ذرا دیکھو بہت اہم بات ہے، ذرا یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارو جیسے تم مسافر ہو۔ غریب کے معنی مسافر، لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ مسافر کے لیے جائز ہے کہ اللہ نے کچھ دیا ہے تو گھر بار چھوڑ کر کے ہاتھ پیر منہ اٹھائے چلا جائے، کھانے پینے کا سامان نہیں لے۔ مسافر جو ہے زیادہ راہ لے کر کے چلتا ہے، اپنا کھانے پینے بھر کا جمع کرو اور باقی پوری دنیا جمع کرنے کے حرص میں نہ رہو، یعنی زہد فی الدنیا۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، جیسے تم اس دنیا میں اجنبی آئے ہو، اجنبی کے پاس کسی شہر میں جائے تو اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا لے کے جاتا ہے جائے، لیکن یا راستہ پار کرنا، مسافر کی طرح راستہ پار کر رہا ہے، اس شہر سے اس شہر جانا ہے تو زیادہ لاد بھی نہیں چلتا ہے سکتا ہے اور نہ چھوڑ بھی سکتا ہے سب چیز، کچھ تو نہ کچھ لے کے جائے گا جس سے راستہ اس کا طے ہو، تو اتنے ہی تم کوشش کرو حاصل کرنے کی جس سے دنیا کی زندگی گزار سکو۔ یا جیسے ایک اجنبی شہر میں کوئی جاتا ہے تو پوری دنیا اپنے گھر کی لاد کے نہیں جاتا ہے، کچھ معمولی مال اموال لے کے جاتا ہے، اس طرح دنیا گزارو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اس کے بعد تفسیر گویا اس کی کر رہے ہیں، کیا معنی ہے؟ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو تو یہ نہ یقین رکھو، انتظار نہ کرو کہ ہم صبح تک زندہ رہیں گے۔ کون ضمانت دیتا ہے کہ سوتے ہی میں اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لے؟ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، صبح ہو تو یہ نہ یقین رکھو کہ ہم شام تک زندہ رہیں گے۔ گویا ہر وقت اپنے صحیفے اعمال کو پاک رکھو، کوئی گناہ کیا فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، دوسرے منٹ بھی اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہم معاف کر دیں گے۔ وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اپنے صحت کے لیے، وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اپنے مرض کے وقت کے لیے اپنی صحت سے کچھ کما لو۔ وہ کیا معنی ہے؟ صحت میں ایسی چیز کما لو کہ تمہارے مرض میں فائدہ ہو۔ میں دوسری حدیث اس کے لیے پڑھوں گا۔ حدیث شریف میں پیارے رسول فرماتے ہیں اذا مرض العبد، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کتنی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی، اذا مرض العبد او سافر امر اللہ ملائکتہ، اگر وہ سفر کر گیا تو سفر میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا، آگے پیچھے کی سنت نہیں پڑھے گا۔ تو بیمار ہو گیا، بہت سے کام کرتا تھا نیکی کے نہیں کر پاتا ہے، پڑوسیوں کی مدد کرتا تھا، جا کر کے اور کوئی کام کرتا تھا، راستہ صاف کر کے کہ کسی بندے کو تکلیف نہ ہو، بیمار ہو گیا نہیں کر پا رہا ہے، صحت میں کر رہا تھا، صحت کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، حدیث شریف میں امر اللہ ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جو کچھ صحت کی حالت میں نیک کام کر رہا تھا اس کے لیے اس کے تمام کام لکھتے جاؤ۔ وہ گویا کنٹینیوس ہے وہ عمل آپ کا، آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں 4 رکعت لکھا جاتا ہے، سنت چھوڑ دیا سنت لکھائی گئی۔ اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے ظہر کے بعد کی سنت سفر میں نہیں پڑھتے تھے، نیچے اترے
فرض کو آپ زمین پہ اونٹنے سے اتر کر کے صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، پھر سوار ہوئے، سنتیں نہیں پڑھیں۔ لیکن ہماری گزارش ہے، بہت سے بھائی مکہ بھی جا کر کے اپنے کو مسافر سمجھتے ہیں، بیٹھے ہیں درس میں سن رہے ہیں، جیسے فرض نماز ختم ہوئی بیٹھ گئے، معلوم ہوتا ہے کہ اگر سنت ایک نفل پڑھ لیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ میں نے سمجھایا کہ آپ وہ سنت کی نیت سے نہ پڑھیں جو گھر میں اپنے پڑھا کرتے تھے، نفل کی نیت سے اس گھر میں جو برکت ہے کہ ایک نفل کا 1,00,000 کا اجر ملے گا، اس کو ضائع نہ کرو، کیونکہ پیارے رسول جب سفر میں ہوتے تھے اونٹنی پہ بیٹھ کر کے نفل پڑھتے جاتے تھے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ حدیث صحیح مشہور ہے، جدھر بھی قافلہ کا رخ ہو، جدھر بھی اونٹنی کا رخ ہو، چاہے وہ پیچھے ہو آگے ہو، یہ پیارے رسول اس طرح نفلیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جب یہ نفلیں آپ کی لکھی جا چکی تو اس کا معنی ہے کہ آپ صحت میں یہ نفلیں نہیں چھوڑتے تھے، اور کوئی کام ہو تو انشاءاللہ مرض کی حالت میں سفر میں چلے گئے، پڑوسی بیچارے محروم ہو گئے آپ کے شفقت رحمت سے، لیکن وہ لکھا جا رہا ہے خود من صحتک، اپنے صحت سے اپنے مرض کے لیے کوئی چیز لے لو۔ تو یہ آپ نے لیا کہ ہم صحت میں تندرستی میں یہ کام کرتے تھے، بیمار ہو گئے نہیں کر سکتے، کنٹینیوس لکھا جائے گا۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، زندگی میں ایسے کام کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی فائدہ تمہیں پہنچے۔ اس میں احادیث ڈھونڈیں، کچھ ایسے اعمال ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مفید ہوتے ہیں۔ پیارا رسول فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم کی موت آ جاتی ہے تو انقطع عنہ عملہ، اس سے تمام عمل، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ جو کچھ کرتا تھا اب ختم ہوئے۔ الا من ثلاث، ہاں 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اجر ملتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر دیا لوگوں کے لیے جو مستمر ہے، مستقل ہے، کنواں کھود دیا، مسجد بنا دی، یا غریبوں کے لیے گھر بنا دیا رہنے کے لیے، اور کچھ اس طرح کا، تو اس کا صدقہ جب تک وہ رہے گا اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ او علم ینتفع بہ، یا کوئی ایسا علم چھوڑا، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں ہمارے بھائی اگر اس سے فائدہ پہنچا رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم سب کو اجر ملے گا۔ کوئی ایسی کتاب لکھ دی جس سے فائدہ پہنچا رہا ہے زندگی ہی میں، اللہ اس پر رحمت کرے، انہوں نے ایسا فرمایا ہے، وہی دعا مل جائے گی۔ قال رحمہ اللہ۔ تو اسی وجہ سے ائمہ نے تعلیم پر زیادہ زور دیا۔ بہرحال میں نے ان سے کہا تھا جب یہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں آئیے، تو ہم نے کہا اب کہیں نہیں جاؤں گا، معطر کو منایا امتی ما بین الستین، یہ زبردستی کھینچ کے لائے ہیں یہاں، اور میں یونیورسٹی چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو ان سے میں نے کہا تھا کہ اب میری حالت یہ ہے کہ 70 اور 60 کے درمیان ہوں۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت کی موت 70 اور 60 اور 70 کے درمیان ہوتے، قل من یجوزہ، کچھ ہی لوگ ہیں جو اس سے آگے آتے ہیں۔ مجھے چھوڑ دو، میرے پاس کچھ ایسے پروگرام ہیں میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب عزم کر لیا ہے، اب کہیں نہیں جائیں گے، ان کی محبت میں چلے آئے۔ تو ہم نے جو پروگرام بنایا، ہمارے پاس اتنا سا سوالات جیسے آپ لوگ دیتے ہیں، حرم کے سوالات، حج کے اور دوسرے بہت کچھ ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو وہ کوئی ایسی تعلیف نہیں ملتی، جتنے سوالات حج سے متعلق چھوٹے بڑے ہیں، صحیح احادیث، صحابہ کے فتویٰ اور دوسروں کے فتویٰ کی روشنی میں اس کو جمع کر کے ایک کتاب تیار کر دوں، تاکہ آپ پڑھیں تو کہیں گے کتنی محنت کی ہے اللہ کے لیے اس شخص نے، اللہ کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے المسجد الحرام المسجد الحرام تاریخہ و احکام، اس کا ایک نسخہ دوسری طباعت ہے، یہ مسجد میں رکھنے کو ان کو دیا ہے۔ وہ کتاب الحمدللہ آج سے 38-39 میں ہم لوگ چل رہے ہیں، 1433 میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ اس وقت سے وہ کتاب بڑی پسندیدہ ہے الحمدللہ۔ تو اس کا دوسرا جز گویا ہم حرم کے فتاویٰ سے متعلق یا حج اور عمرے کے فتاویٰ سے متعلق لکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گھر پر بیٹھ جائیں۔ اگر یونیورسٹی سے تھوڑا تعلق ہے تو وہاں کی حاضری کے بعد گھر پہ بیٹھیں، شام کو حرم میں اللہ ہی کے لیے چلا جاتا ہے، تو اب ضروری ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے کچھ کام کریں۔ تو خود من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، تیسری چیز جو پیارے رسول نے فرمائی ہے وہ یہ کہ اولد صالح یدعو لہ، علم کوئی ایسا چھوڑا جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، کتاب چھوڑی یا مکتبہ لائبریری بنا دی
ताकि लोग उससे इस्तिफ़ादा करें। औ वलदुन सालिहुन, नेक तरबियत, अच्छी तरबियत की है बच्चे की, बच्चा नेक है जब तक वो ज़िंदा रहेगा। प्यारे रसूल की ताकीद है बच्चे के ऊपर। कहा अल्लाह के रसूल मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, ज़िंदा थे तो मैं उनकी खिदमत करता था। फमादा बक़िया लिबर्रि अबी वालिदैया, मेरे माँ बाप की खिदमत की अब और कौन सी शक्ल है? प्यारे रसूल फरमाते हैं सल्ले लहुम मा सलातिक व ज़क्के लहुम मा ज़कातिक। अपनी दुआ के साथ, यहाँ तब इत्तिफाक़ी तफसीर यह है कि जब तुम अपने लिए दुआ करो माँ बाप के लिए भी दुआ करो, और ज़कात अगर देना चाहते हो अपने लिए तो उनके नाम से भी कुछ दे दो। ये हमेशा इंशाअल्लाह माँ बाप को इसका अजर पहुँचता रहेगा। और हमारे ऊपर वाजिब है कि हम ताकीद करते बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर हमारे लिए दुआ करना, हमारे रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया, ताकि हमारे बाप के पोते परपोते नवासे सब उनके लिए दुआ करें। ये चीज़ बड़ी सआदतमंदी की है। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।